رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ آپ کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو؟ اب عذر پیش نہ کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو چکے ہو۔ یہ کل ہی کی آیہ مبارکہ کے آگے لے کے چل رہے ہیں، جہاں پہ کل میں نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے اب لے کے چلتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ مذاق کیا جا سکتا ہے، ہر شخصیت کے ساتھ مذاق کیا جا سکتا ہے، اور وہ برداشت بھی ہو جاتا ہے، معاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی مذاق نہیں بھائی، نہ نہ نہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی مذاق۔ میں اپنی بات کروں نا قبلہ، آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں ماریں۔ اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ہوائی پھیر چھوڑ رہا ہوں، پھر آپ مجھے اٹھا کے دیوار میں ماریں کہ آپ ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے بات رکھ رہا ہوں تو پھر حضور میرے پہ ناراضگی نہیں کرنی۔ ہمیں آرڈر ہی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار پر عمل کر کے مسلمان بن رہا ہے۔ فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ اور یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ توبہ ہے۔ فرمایا اب عذر پیش نہ کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو چکے ہو۔ یہ فتویٰ اللہ کا ہے، حضور کی ذات کے ساتھ کوئی مذاق نہیں بھائی، کوئی استہزاء نہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی مذاق نہیں بھائی۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے بارے میں تو میں آپ کو کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج میں دو چار باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مشہور آزاد محقق شیخ ابن تیمیہ، بڑی دنیا ان کی فالوور ہے، بڑی دنیا فالوور ہے، بڑی دنیا اس کے پیچھے چلتی۔ شیخ ابن تیمیہ، میں ان کے ہی شیخ کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور اس کے متعلق عذاب الہی کی وعید ہے، اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے، اور جو شخص اس کے کفر اور اس کے عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، جو گستاخ کو بے ایمان نہیں نہ سمجھتا وہ خود بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کو بالاتفاق قتل کیا جائے گا، اور یہی ائمہ اربع وغیرہ کا مذہب ہے۔ یہاں تک آگے اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے۔ اور اگر گالی دینے والا ذمی ہو تو امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ذمی کہتے ہیں وہ کافر جو ٹیکس دینے پہ رضامند ہو جائے، جو امان حاصل کر لے، اگر وہ بھی ایسی کوئی جرت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو پچھلوں کا حکم، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ باقی اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 4037 نمبر پر، 3031 نمبر پر، 3032 نمبر پر، 2510 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟
کس نے کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ بات کہاں پہ ہے؟ یہ مسلم شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد شریف میں، بخاری شریف میں 4 مقامات پر یہ روایت موجود ہے۔ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا بھائی؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کعب کے پاس گئے، طاقتور آدمی تھا، طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا جی۔ اب باڈی بلڈر ایویں جو بدماش بنے پھرتے ہیں، پیسے دا نشہ، طاقت دا نشہ، اختیار دا نشہ، یہ بڑے خوفناک نشے ہیں۔ دنیا بھی جو ہے نا سگریٹ کے نشے سے، شراب کے نشے سے خوف زدہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان سے اتنا خوف نہیں کھانا چاہیے جتنا پیسے اور اقتدار کے نشے سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ سگریٹ کا نشہ، شراب کا نشہ، چرس کا نشہ، افیم کا نشہ، پاؤڈر کا نشہ، یہ ایک بندے کو خود کو تباہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ اگرچہ یہ بھی حرام ہے، وہ خود کا نقصان کر رہا ہے، لیکن یہ جو اقتدار کے نشے والے ہیں، حکومت کے نشے والے ہیں، طاقت کے نشے والے ہیں، یہ خود کو نہیں اگلوں کو مار رہے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ بھائی آپ دیکھ لیں نا، ہٹلر کے پاس طاقت آئی، اس نے کیا کیا؟ اسٹالن کے پاس طاقت آئی، اس نے کیا کیا؟ کروڑوں لوگوں کو مار دیا، کروڑوں لوگوں کے قاتل۔ چاچو امریکہ کو کنی طاقت ہے؟ کروڑوں بندیاں دا قاتل، ہاں جی۔ جہاں پر دیکھو اس نے ظلم و ستم ڈھایا۔ کفار کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جدھر دیکھو مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، بوسنیا میں ہوں، چیچنیا میں ہوں، چائنا میں ہوں، روہنگیا میں ہوں، جہاں کہیں مسلمان ہیں نا جی، یہ سارے بے ایمان مل کر مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک ترین نشہ یہ پیسے کا، اقتدار کا اور طاقت کا رکھا ہے، جو سب سے خطرناک نشہ۔ اب حضرت محمد بن مسلمہ، اب وہ اچانک جا کے مار تو نہیں سکتے تھے نا، بات بتانے کے لیے اب اس کے پاس بیٹھے، کہنے لگے یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھکا دیا یار، اس کا وہ جیتنے کے لیے، اعتماد جیتنے کے لیے تھکا دیا، ہم سے ہمیشہ صدقے کا ہی سوال کرتے رہتے، اور کہا بخدا تم اس کو ضرور ملال میں ڈال دو گے، تو ایسا بندہ ہے جڑا نبی پاک نو تکلیف دے سکتا ہے، تو انہوں نے بڑا پریشانی چ پا سکتا۔ کہا کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑنا ناپسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کلمہ پڑھ کے کی چھڑنا یار، نہیں دل کرتا کلمہ پڑھ کے ہن دوبارہ بندہ بے ایمان ہو جائے، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ آخرکار ماجرا کیا ہے۔ چلو دیکھ لینے نتیجہ کی نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلے گا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ اسی طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ موقع ملا آپ نے اس کو فوراً قتل کر دیا۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، پہلا۔ دوسرا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی میں افسانوی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، پوری دیکھیں، میں آپ کو کتاب تک پہنچا سکتا ہوں، اللہ رسول کے پیغام تک پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے۔ حضرت بات جب آپ کو پتہ چل گئی حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ بات کرو، کھل کے کرو، دلیل سے کرو، یہ چکھڑا نہیں مارنی ہے، ہوائی فائر نہیں کرنے، بات کرو دلیل سے کرو، مضبوط کرو، قرآن سے کرو، حدیث سے کرو، بات مضبوط کرو، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مالک ہے، ہم اس کی بات کو اونچا کر رہے ہیں، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم اس کے در کے کتے بن کے بیٹھے ہوں اور اپنے گلوں میں ہم نے پٹے ڈالے ہوں اس کی غلامی کے، کہ مولا ہم نے تیری اور تیرے محبوب کی غلامی کو قبول کیا، اور مولا ہم تیرے در کے رکھے بن کے بیٹھے ہوئے، ہم تیرے محبوب کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے حضرت صاحب؟ ہمیں کوئی ہمیں وٹا مار جائے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا کی باندھی ام بلد تھی، نابینا
شادی کی, بڑی سونی سی, اللہ نے پتر بھی دیتے 2 بڑے سونے بچے. مسئلہ یہ تھا وہ ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر سب و شتم کرتی تھی, گالیاں نکالتی, برا بھلا کہتی. وہ نابینا شخص تھا, منع کرتا تھا, باز آ جا نہ کر, میں حضور کا غلام ہوں, مجھے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی, باز آ جا. خیر نہیں باز آئی. ایک رات اس نابینے صحابی کو بڑا غصہ چڑھا. جب وہ جانے لگے, اس نے کہا میں تیرے کو دفع ہو گیا نا جی, تو دفع اتنے پی رہو, میں جا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں سرکار کو چلا. اور جیسے اس نے یہ بات سنی کہ یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں, تو وہ اس نے پھر بکواس کرنی شروع کر دی. اس نے کہا اچھا آقا کی آئی تو ادھر آنا. گیا, پکڑا, اس کو گرا کے نیچے اس کے پیٹ کے اندر مغول, گیتی یا بھارو, پیگان والی, یہ سادہ لفظوں میں کہوں کہ جو اندھے لاٹھی لے کے چلتے ہیں, اس وقت سوٹے لے کے چلتے تھے, وہ سوٹا اس کے پیٹ میں رکھا, اوپر سے زور سے دباؤ دیا, اتنا زور سے کہ جناب اس کی وہیں پہ جان نکل گئی. اس وقت تک جب تک اس نابینا صحابی کو اس بات کا یقین نہیں ہو گیا یہ مر گئی ہے, انہیں چھوڑیا نہیں. اچھا اب جناب بچہ آیا, اس نے اس کو ہلایا, وہ ہلی نہیں, بچہ خون میں لت پت ہو گیا. تو جب وہ اپنے باپ کے پیروں کے ساتھ لگا, نابینا صحابی کے پیروں کے ساتھ لگا, ان کو یقین ہو گیا کہ ان مر گئی. پھر آپ نے چھوڑا. صبح جناب شور مچ گیا, عورت مار دیتی گئی, عورت مار دیتی, ام ولد نو مار دیتا, ام ولد نو مار دیتا. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں نبی کے غلاموں پر. آہا, حضور نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا نا, اگر وہ مسلمان ہے, میرا غلام ہے, میرا امتی ہے, تو فوراً سامنے آ جائے. وہ نابینا پیچھے سے کھڑا ہوا, پھلانگتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہوں اس کا مالک, میری باندھی تھی, یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں بھئی, کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو وہ برا بھلا کہتی تھی, آپ کو گالیاں نکالتی تھی, سب و شتم کرتی تھی, میں اس کو منع کرتا تھا. یا رسول اللہ باز نہیں آئی, میرے ہاتھ میں یہ سوٹا آیا, میں نے پیٹ میں مار کے اس کو مار دیا. یہ روایت کہاں ہے؟ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4361 نمبر پر, سنن نسائی شریف میں, اور المطالب العالیہ کے اندر 1985 نمبر پر. یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کا خون رائگاں گیا, وہ بندہ اقرار جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. اب 2 قرآن حدیث کے مطابق اصول بنتے تھے, یا اس کا قصاص لیا جاتا یا پھر تاوان لیا جاتا, دیت دی جاتی, 2 تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ کے خون کو رائگاں قرار دے دیا. فرمایا نہ اس کا کوئی قصاص ہے نہ کوئی تاوان ہے, چلو ختم, ہنس کم جہاں پاک, مر گیا مردود, ختم. پچھلی روایت کعب بن اشرف کی, یہ روایت ام ولد کی. ان کو قتل جب کیا گیا, فیصلہ کس عدالت میں آیا؟ کائنات کی سب سے بڑی عدالت, اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں آیا. حضرت صاحب ہم آج کل یہ جو انگریز کا چربا جو پھینک کے گئے ہیں نا جی, ہم ان عدالتوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو. ہم نے یہ پاکستان انگریزوں کے راج کرنے کے لیے نہیں لیا تھا, ان کا چربا, ان کا گند پھینکا ہوا چبانے کے لیے نہیں لیا تھا. آپ لوگ تو ابھی زندہ بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس وقت کیا نعرہ لگایا تھا آپ لوگوں نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول, یہ تھا پاکستان کا مطلب. کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا, اس لیے نہیں لیا تھا کہ یہاں پر جس کا دل کرے منہ اٹھا کر وہ کبھی صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں, کبھی اہل بیت کی گستاخیاں کر رہے ہیں, کب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہی بول پڑے. میرے استاد گرامی فرماتے تھے, حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دور دور کتے ہوں مالکہ نہیں پہ گئے. واقعی یہ لوگ ہیں، یہ مالکوں کو ہی پڑ گئے. یہ وہ نسل ہے جو مالک کی بھی وفا نہیں. کتے کے اندر سب سے زیادہ وفا ہے، وہ ایک لقمے کی وفا ساری زندگی اپنی جان دے کے بھی وفا نبھاتا ہے. لیکن یہ اللہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے جو کتوں سے بھی بدتر ہو گئی، جن کے ہم ٹکڑے کھا رہے ہیں یار، جن کے صدقے ہم آج مسلمان ہیں. یہ تو انہی کو پڑ گئے ہیں، مالکانوں ہی پہ گئے ہیں. حضور یہ کڑیاں نسلیں. ایک اور روایت سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں عرض کروں گا. حضرت عمیر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بہن مشرکہ تھی. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ کو سب و شتم کرتی، آپ کو برا کہتی. انہوں نے ایک دن اس کو تلوار سے قتل کر دیا. اس کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم کو معلوم ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، کیا امن دینے کے باوجود اس کو قتل کیا گیا؟ ہاں جی، مشرکہ سی نہیں، اس کے ماں باپ بھی مشرک تھے، اس کے بیٹے بھی مشرک تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں نے جناب وہ وعدہ توڑ دیتا، وعدہ توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا. مسلمانوں نے جو ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا جناب. حضرت عمیر کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو، ابھی تو میں نے اس کو قتل کیا، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا کس نے قتل کیا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بیٹے کسی اور بندے کے خلاف فیصلہ کروائیں اور جا کر اس غریب کو بے قصوری مروا دیں. آج تو یہاں پہ نہیں دیکھا تھا نا جاتا نا مجرم کون ہے اور قصوروار کون ہے، کون قصوروار نہیں ہے کون قصوروار ہے، یہ تو نہیں دیکھا جاتا نا. ان لوگوں کے اندر جگرا تھا، مرد لوگ تھے وہ. حضور کا غلام ہو اور مرد نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. حضور کا غلام، اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے. جا کے سیدھے گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری بہن تھی لیکن یا رسول اللہ آپ کی وفادار نہیں تھی، آپ کو ایذا دیتی تھی، سب و شتم کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی. میں نے بڑا منع کیا باز آ جا باز آ جا باز آ جا، نہیں باز آئی. یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کے پاس کسی کو بھیجا تو انہوں نے کسی اور کا نام دیا جو اس کا قاتل نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی وہ قاتل نہیں ہے، قاتل یہ ہے، اور جناب اس عورت کا کوئی قصاص نہیں، کوئی تاوان نہیں، ختم، خون رائے کہاں گیا. یہ المعجم الکبیر کی 17ویں جلد میں یہ 124 نمبر پر روایت موجود ہے. صفحہ نمبر اس کا 64 اور 65 مطبوعہ بیروت. معلوم ہوا جو بھی گستاخ رسول ہوگا اس کا کوئی اگر قتل کر دے، ماں برائے عدالت قتل کر دے، ماں برائے عدالت قتل کر دے تو اس کا کوئی اس پر چارج نہیں لگے گا، کوئی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کوئی اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا. یہ میری بات نہیں، یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے. یہ فیصلہ کرنے والے کائنات کے سب سے عظیم جج، کائنات کی سب سے سپریم عدالت، عدالت محمدی، اور جج کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی. میرے سنے نبی کے فیصلے. حضرت جی ہمارے کوئی جسم سے کھال بھی اتار لینا تو ہمیں میرے نبی کے ہر فیصلے پر آمین. سونے نے جو فیصلہ کیا سبحان اللہ، حق ادا کیا. میرے نبی کا ہر فیصلہ سبحان اللہ، میرے نبی کی ہر ادا ماشاءاللہ، میرے نبی کا ہر کہنا الحمدللہ. جو بھی حضور کا غلام ہے، جس نے بھی حضور کی ناموس کی حفاظت کی ہے اور جنہوں نے بھی آج تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، مرداں دے بچے سن، مرداں دے کام کر کے گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے فرامین پر، اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.